السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہن بھائی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجیں۔ اس میں ہمیں چند باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ہر وقت دولت کی ذہن سازی کرنا چھوڑ دیں۔ دولت ہی سب کچھ ہے، آج پیسے والے کی عزت ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے والدین کی جانب سے ایسا ہو رہا ہے۔ اپنے امیر رشتہ داروں کی مثالیں دینا چھوڑ دیں۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس اور نوکریاں وغیرہ کے تذکرے کرتے رہنا چھوڑ دیں۔ حرام حلال کے فرق کو ختم کر کے صرف اور صرف دولت پر گفتگو، ایسا کیوں؟ اپنے بچوں کو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش پر ضرور لگائیں، لیکن سمجھا دیں کہ بیٹا کامیابی کے لیے عزت نہیں اتارنی، کپڑے نہیں اتارنے، کسی کا حق نہیں ماننا، کسی کی غلط بات پر فرمائش پر جی حضوری نہیں کرنی، اس کے آگے سر نہیں جھکانا۔ دوسرا سب سے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے مارکس کی بیس پر بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے وقت زیادہ نمبروں کی دوڑ نکال دیجیے۔ خاندان کے ان افراد کا ذکر یا ان سے موازنہ کرنا چھوڑ دیجیے جن کے نمبر بہت زیادہ ہیں یا جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بلکہ اپنے میدان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا درس دیجیے۔ اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا درس دیجیے۔ اپنے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ بیٹا اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے یا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے تو اس شخص پر تھوک دینا، ایسی ڈگری پر لعنت بھیج دینا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور گھر واپس آ جانا، یا فیل کر دی جاؤ تو دوبارہ کوشش کر لینا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان نمبروں کے لیے کسی کے بستر کی رونق کبھی مت بننا۔ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اپنے بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دیجیے۔ انہیں اپنے موجودہ وسائل میں خوش اور مطمئن رہنا سکھائیں۔ اپنی ضروریات کو توجہ کا مرکز بنانا سکھائیں۔ ان کی ذہن سازی کریں کہ خواہشات کے جن کو ہمیشہ بوتل میں بند رکھیں۔ کوئی خواہش ہے بھی تو اسے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے جائز طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ برانڈز کے چکر سے نجات دلائیں۔ دوسروں کی چیزیں یا سہولیات کی دیکھا دیکھی سے بچائیں۔ کسی کے پاس آئی فون ہے تو اس کی وجہ بنا کر، دوستیاں لگا کر، عزت گنوا کر یہ سب حاصل نہ کیا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود بھی ایسا کرتے ہوں۔ اگر آپ سارا دن گھر میں غربت، پیسہ ضروری ہے، اہم وغیرہ وغیرہ کا راگ لاپنے لگیں تو ذمہ دار آپ خود ہیں۔ ذرا سوچئے، نظر رکھیں، نظر انداز مت کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ یونیورسٹی بھیجنے کے بعد بھول مت جائیں، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 8-10 ہزار روپے ماہانہ بھیج رہے ہیں تو ذرا سوچئے اس میں تو ہاسٹل کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر آپ کی بچی مہنگے موبائل، کپڑے، جوتے خرید رہی ہے، اس کا رہن سہن، لائف سٹائل تبدیل ہو رہا ہے تو آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بیٹا یا بیٹی بنا کسی جاب اگر یہ سب کر رہے ہیں تو سوال کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی نے کہہ دیا جاب کر رہی ہوں تو کیا آپ چھان بین نہیں کریں گے؟ کہاں جاب کرتی ہو؟ کون سا ادارہ ہے؟ کس طرح کا کام کر رہی ہو؟ کیا وہاں سے واقعی اتنی تنخواہ ملتی ہے جتنی بتاتی ہو؟ یہ کیا اس کی آمدن اس کے اخراجات کے لیے برابر ہے؟ اس کا رہن سہن اس کے مطابق ہے؟ بیٹے پر بھی یہی توجہ دیں، کیونکہ یہ سوال لڑکوں پر بھی بنتے ہیں۔ اب آپ سب کچھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند رکھتے ہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپنے بچوں کو اسکل ضرور سکھائیں۔
دیکھیے اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کم از کم دوسرے شہر کسی یونیورسٹی کبھی مت بھیجیں۔ وہاں صرف فیس ادا نہیں کرنی ہوتی، ہاسٹل کے اخراجات، 3 وقت کا کھانا پینا، کلاس کی پارٹی، نوٹس اور کتب کے اخراجات، موبائل کا خرچ وغیرہ وغیرہ، دوستیاں، کبھی شاپنگ، کبھی پیزا آرڈر کرنا ہوتا ہے ایٹسٹرا۔ یہ تمام اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہینے میں ایک بار گھر کا چکر بھی لگانا ہوتا ہے تو کئی ہزار اس میں بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اپنے ہی شہر میں کسی کالج یا یونیورسٹی میں انہیں تعلیم حاصل کرنے دیں، ورنہ وہاں وہ اور یہاں آئے روز آپ پریشان رہیں گے۔ بیٹا یا بیٹی ڈپریشن کا شکار ہوں گے یا پھر کسی شارٹ کٹ کا انتخاب کر لیں گے۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ انٹر کے بعد انہیں پہلے کسی سکل سیکھنے پر لگا لیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اس کے بعد انہیں یونیورسٹی جانے دیں، اس قابل ہوں کہ اپنے اخراجات برداشت کر سکیں، اپنی خواہشات پوری کر سکیں، تو وہ ہزاروں غلطیاں کرنے اور غلط راستے پر چلنے سے بچ سکیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا رشتوں کی گفتگو۔ اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو اس اعتماد میں لیجئے کہ آپ وقت آنے پر ان کی شادیاں کرتے وقت ان کی پسند اور رضامندی کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ مل کر ان کے مستقبل کا بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانے یا کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اپنے ہی شہر میں ہی کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کیجیے، خود چھوڑ کر آئیں اور واپس لے آئیں، نظر رکھیں، توجہ دیں، تربیت کریں، دوستانہ تعلق قائم کیجیے، بچوں کی مشکلات سے واقف رہیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کا ساتھ دیں، اپنے گھر کے ماحول میں محبت کا اضافہ کیجیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کے بیٹے یا بیٹی کا بہترین دوست بنے۔ آپ کے بیٹے یا بیٹی کا بہترین دوست بننے کی کوشش کرے، اس خلا کو پر کر دیں تاکہ ایسی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہے۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی خود اعتماد اور مضبوط بنائیں تاکہ وہ بھی معاشرے میں موجود ان فرعون کا مقابلہ کر سکیں۔ اپنے بچوں کو لالچ سے دور رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، اور حق حلال کی کمائی میں خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھیں تاکہ آپ کے بچے سیکھ سکیں کہ خوشی اور سکون کا تعلق حق حلال کی کمائی سے ہے، کسی بھی راستے سے کسی بھی طرح حاصل کی گئی دولت میں نہیں ہے۔ میری نظر میں بس یہی حال ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، آپ کو یہی کرنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لینا، حقائق کو تسلیم نہ کرنا، مسائل پر گفتگو نہ کرنا، مسائل کو اجاگر نہ کرنا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ بائی دی وے یہ صرف میری رائے نہیں ہے، یہ صرف میری رائے ہے، نہیں معلوم کہ میں صحیح طریقے سے اپنی بات واضح کر پا رہی ہوں یا نہیں، بس یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، قبول کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے